مفتی عمیر صاحب ابھی بتائیے کہ جو اس شب معراج کے اسرار و رموز ہیں وہ کیا ہیں بنیادی طور پہ، اسباب کیا بنے، اس کے پیچھے راز کیا کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسراء کا واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال قبل واقع ہوا ہے اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا، اور اس کے بعد اس عام الحزن کے فوراً ساتھ ہی ہمیں واقع طائف نظر آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کی طرف ہجرت فرما کر جانے والے ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست یہ کہا تھا کہ ارین اللہ جہرتن، کہ آپ ہمیں براہ راست سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کروا دیں۔ اللہ اکبر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا خود دیدار سر کی آنکھوں سے نہیں کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں سورۃ الاسراء کی پہلی آیت مقدسہ میں اس واقع اسراء کا ذکر فرمایا ہے، تو اس کا ایک ریلیونس ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ عام الحزن کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سکون اور طمانینت کے لیے، اور بالخصوص بنی اسرائیل کیونکہ براہ راست مخاطب بننے جا رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام ان کو یہ بتا سکیں کہ رأیت نوراً، میں نے اپنے رب کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 بار معراج نصیب ہوئی، سبحان اللہ، جن میں 33 مرتبہ مختلف مقامات اور مراحل میں، لیکن ایک مرتبہ معراج اپنے جسم اور روح مبارک کے ساتھ وہ ہے جو 27 رجب کو ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جنید بھائی، ہر نبی کا معجزہ ہر دور میں انسانیت کو یہ بتاتا ہے کہ انسان اس قدر ترقی کر سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آئرن ایج کا دور ہے کہ آپ علیہ السلام کے دست مبارک میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے انسانوں کو بتایا کہ ہوا میں اڑا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یونس علیہ السلام نے بتایا کہ سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں رہا جا سکتا ہے، آج لوگ سب میرین میں سفر کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا کہ ایک بحری بیڑا بنایا جا سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج اور اسراء سے انسانیت کے لیے ایک نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اب انسان اسپیس میں سفر کر سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات میں اس وقت کہنے جا رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ابو الانبیاء بنایا۔ ٹھیک۔ ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ میں چھوڑا، انہوں نے تعمیر فرمائی۔ دوسرے بیٹے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو آپ نے بیت المقدس میں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل دونوں میں اللہ کے ان دونوں گھروں کی نگرانی چل رہی تھی۔ لیکن جب واقعہ اسراء و معراج ہوا ہے اور اللہ نے بنی اسرائیل کی صورت میں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں یہ واضح طور پر بطور راز بتا دیا گیا کہ اب بیت اللہ ہو یا بیت المقدس ہو، دونوں کی نگرانی محمد رسول اللہ کے پاس ہے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ پورا جو واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، اس میں زمان و مکان کی قیودات ختم ہو جاتی ہیں۔ وقت، زمان، مکان یہاں پر ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ میں نے صریف القلم کو سنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور کے بعد قلم اور لوح کو پیدا فرمایا، تو قلم نے لوح پر لکھنا شروع کیا، تو قلم کے لکھنے سے جو آواز پیدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس آواز کو سماعت کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جنت اور دوزخ کے جتنے معاملات ہیں، حدیث میں تفصیل کے ساتھ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ غیبت کرنے والے اور بے عزتی کرنے والے، حلال پر حرام کو ترجیح دینے والے، سود کھانے والے، یتامہ کا مال ہڑپ کرنے والے، اشارتاً اور مذاق میں لوگوں کی غیبت اور برائی کرنے والے، پھر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے عذاب کو ملاحظہ کیا۔ پھر جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت میں قیامت کے بعد داخل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملات کو ملاحظہ فرمایا۔ تو بتایا یہ گیا کہ اس میں یہ راز ہے کہ زمان و مکان کی قیود سے ماورا ہو کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوا جا سکتا ہے۔ یعنی اس طرح کی بات ہے نا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سر عرش گئے اور آئے محمد۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ العبد عبد وان تعرج، بندہ اگرچہ معراج پر ہی پہنچ جائے وہ کہلاتا بندہ ہی ہے۔ اللہ
یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ وہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر مثال سے سمجھنا ہے تو دیکھ لیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد سفر میں یہ زمین، ساتوں آسمان، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا، یہ سب پیچھے رہ گئے اور حضور علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ اس کے باوجود نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اس مقام پر پہنچ کر بھی جب اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس لقب سے پکارا جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لقب اپنے لیے پسند فرمایا وہ عبدہ، اللہ کا بندہ ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر است، صرف بندہ ہونا یہ اور بات ہے اور اللہ کا بندہ ہونا، اس کا بندہ ہونا یہ اور بات ہے۔ اور میں ایک بات بس یہ آخر میں کہہ دوں کہ قرآن میں ایک سورت ہے سورۃ المعارج، معراج کی جمع معارج ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جو فرشتے زمین سے اوپر پہنچتے ہیں تمہارے سالوں کے اعتبار سے ان کی مقدار 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں، 50,000 سالوں میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، واپسی کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام، اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ جو نیچے کے لوگ ہیں وہ اوپر نہیں جا سکتے، جو اوپر جاتا ہے وہ نیچے نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام اوپر بھی تشریف لے گئے، عالم بشریت سے، عالم ملکوتیت سے نیچے بھی تشریف لائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں اور اس کی معراج پر